हिलने लगे जगमगाए जहां रात रुखसत हुई आ गई फिर सुबह अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। यस, सैटरडे संडे के बाद हम आ गए हैं मंडे फ्रेश। ऑफ कोर्स मेरे ख्याल में आपका बहुत अच्छा दिन गुजरा होगा। फिर हफ्ता इतवार, ऑफ कोर्स कुछ लोग काम कर रहे होते, कुछ मसरूफ़ होते हैं। अच्छा, आज मैं उन लोगों के साथ इंटरेक्शन में आना चाह रही हूँ। यस, आप लोग, यस, मेरे जितने भी देखने वाले, चाहने वाले। और सबसे पहले ये बताऊँ, गुड मॉर्निंग विद सभी लाइव स्ट्रीम आप पर जाएं, आप उसके पेज पे जाएं, हमारे वीनस टेलीविज़न के वीनस एचडी के पेज पे जाएं और इंस्टाग्राम पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, फेसबुक गुड मॉर्निंग विद सभी लिखें। इस वक्त मैं आपके आमने सामने आ जाऊंगी। यस, अच्छा, बात आज मैं उन लोगों को, उनके लिए करना चाहती हूँ जो बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं। इसमें मैं भी हूँ, आप भी हैं और बहुत सारे लोग हैं, चाहे वो छोटा बिजनेस करें यानी एसएमई की, छोटा स्मॉल बिजनेस या बिग बिजनेस, सब एक खौफ में मुब्तला है। यकीन करें, ये मैं एक बड़ा एक भी प्रैक्टिकल जिसे बोलती ना ऑब्जर्वेशन, मेरे पास आप अक्सर नोट किया होगा, लिखत कुछ नहीं होती है, लेकिन मेरी सबसे बड़ी नॉलेज आप लोगों और ये एनवायरनमेंट है और एक दूसरे से मिलना एक सीख है। कहते हैं कि हम किताबों से सिर्फ इल्म सीखते हैं, लेकिन हम ज़िंदगी को गुजारने की जो तरीक़ाकार सीखते हैं वो लोगों से सीखते हैं, इर्द गिर्द के माहौल से सीखते हैं। बड़ी काउंटेबल है। आपने देखा होगा कि हम हर वक्त एक खौफ में मुब्तला रहते हैं, डर। अच्छा, ये वो डर नहीं है भूत 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 गए, भूत अब हमसे वो हो गए हैं, पीछे आ गए हैं, अब भूतों से डरने की ज़रूरत नहीं है। भूत, जिन्नात और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम अक्सर कहानियों में पढ़ते थे, शैतान और ये वो। ये शैतान तो चलो ज़ाहिर बात है हर वक्त ही हमारे साथ ही रहता है, उसका तो बिल्कुल लाजिम बनता है ना, उसका तो शुरू से कम्युनिकेशन में आ गया था। लेकिन अब शैतान भी हमसे पनाह मांगता है। हम अक्सर कहते हैं ना बच्चे बड़े शैतान हैं। बात मैं दोबारा उधर ही लेकर आती हूँ आपको, घुमा फिरा के। डर, अब आपको डर पता किस चीज़ का है? मुझसे मेरा भाई ये जायदाद ना छीन ले, मेरे बच्चे बड़े होके मेरे साथ वैसा सलूक ना करें जैसा मैं करता हूँ, ये कामयाबी मेरी मुझसे छिन ना जाए, मैं ऐसा करूँ तो मुझे लॉस तो नहीं होगा, मैं ऐसा करूँ तो मेरे साथ ये नहीं होगा। एक अजीब से हर वक्त आप एक डर में मुब्तला रहते। वाई वाई, क्यों? आप जब किसी बस में बैठते हैं, ऑटो में बैठते हैं, बाइकिया पे बैठते हैं, तो आप बिल्कुल रिलैक्स होके बैठते हैं। ट्रेन में बैठते हैं, हवाई जहाज में बैठते हैं, यू फील वेरी कंफर्टेबल, अपना सामान रख रहे हैं, अब ये नहीं पता कि ड्राइव कौन कर रहा है। बहुत प्रोफेशनल बंदा है ड्राइवर, क्या जहाज फटते नहीं है, एक्सीडेंट नहीं होते, लेकिन यू आर रिलैक्स, अपने मोबाइल में बस में बैठे हुए कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बाइक की पे बैठे हुए हैं, ऑटो में बैठे हुए हैं। आप उसको नहीं कहते हो ऐसे चलाओ वैसे चलाओ वैसे चलाओ, कभी ऐसा हुआ है? डर तो नहीं लगता ना, बिल्कुल भी नहीं ना। अब मुझे बताएं, जो दुनिया की कायनात चला रहा है, तो उसने जो आपके साथ एक निज़ाम आपके साथ जुड़ा हुआ है, और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन आपकी उसी से होती है, बाकी कुछ नहीं है ज़िंदगी में। दुनिया में जब आप आए हैं तो अलोन आए हैं, आपके साथ तो कोई नहीं आया। अगर आया भी है तो या तो पहले वो आया होगा, पहले पैदा हुआ होगा, उसके बाद आप पहले आए, आप अकेले और अकेले ही जाएंगे। इस फितरत कायनात को अगर समझ लेना, बाखुदा आप फिर यही कहने लग जाएं, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, यस, सब ठीक है, ओके। लेकिन हम फितरी अमल है, हिली नहीं तिसली नहीं, वो हिसाब हमारा है। डर, खौफ, एक बड़ा प्यारा सा, मैं थॉमसन एडिसन इज अ बिगेस्ट नेम, 67 एज, बच्चा दौड़ता हुआ उसका आया, चार्ल्स, बाबा बाबा जल्दी से आइए। फिर क्या हुआ? जिसने जिंदगी में एक बड़ी मेहनत की, कड़ी मेहनत की, इज अ बिगेस्ट नेम, थॉमस एडिसन।
बाहर रह गए, ओ बाबा वो देखो आपका पूरी 5 मंजिला इमारत जल गई है। 5 मंजिला इमारत, सारी जिंदगी का 67 यू नो अबाउट इज अ लॉन्ग ड्यूरेशन जिसने स्पेंड किया हो, और जिंदगी के आखिरी हम लोग 50 साल बाद 60 साल बाद तो एनर्जी भी खत्म हो जाती है, जीने की एनर्जी खत्म हो जाती है। उसके अल्फाज नोट कीजिएगा, उसकी फीलिंग नोट कीजिएगा। उसने जलती हुई आग देखा, उसने कहा जाओ अपनी माँ को बुला के लाओ। चार्ल्स दौड़ता हुआ अपनी माँ को बुलाया, बोले बाबा बुला रहे। बोले इधर आओ, देखो तुमने जिंदगी में इतनी खूबसूरत आग देखी है। अपनी बिल्डिंग को जलता हुआ देखते हुए कह रहा है वो शख्स कि तुमने ये इतनी ऐसी आग देखी है। उसने कहा पागल हो गया, तुम्हारी जिंदगी की सारी मेहनत जल गई। उसी अगले दिन उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। बहुत बड़ा दिल चाहिए। जब हमें कोई धक्का मारता है ना तो हम दुनिया को बताते हैं, लो भाई इन्होंने धक्का मारा तब मैं गिर गया। लेकिन जब हम खुद से गिरते हैं ना तो हम खुद से ही अपने कपड़े झाड़ के उठने में आफियत समझते। हम किसी का इंतजार नहीं करते कोई हमें उठाएगा। तो 67 आप अपने ज़हन में एक अज्यूम करें, और उस वक्त उसने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके अल्फाज बड़े नोटेड है। उसने कहा although I know I am destroyed but I am stand over again। मैं फिर खड़ा होऊंगा और मैं फिर काम करूंगा। ये बड़ी बात होती है। वो जानता था कि मैं खत्म हो गया हूं, लेकिन मैं फिर खड़ा होऊंगा। अब मुझे बताएं कि आप कब कब अपने आप को ये महसूस करते हैं कि आप डिस्ट्रॉय हो गए, आपको लोगों ने ख़त्म कर दिया है। अपनी ज़िंदगी में एक डर निकालें और एक और चीज़ निकालें बहुत ज़रूरी, और वो है किसी का सहारा। दुखी दिलां दा सहारा मेरा अल्लाह तेरा नाम। बस डिपेंड और यकीन सिर्फ अपने रब और मौला अली, बस ख़त्म। मौला करम करेगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन आप कहाँ कहाँ अपने आप को डिसार्ट करते हैं, कहाँ कहाँ आप डिपेंडेंट होते हैं, कहाँ कहाँ आप ब्लेम करते हैं। ये सारा वो वीक पॉइंट है जो आपको वीक करता है, कमज़ोर करता है। दिल से खौफ निकालें और अपनी ज़िंदगी से सहारा निकालें। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको स्ट्रॉन्ग करती है। बी स्ट्रॉन्ग, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। अच्छा, आपने कभी देखा होगा कि इंसान की उस बच्चे को कभी देखा है जो कचरे से खाना खाता है? गदागर के बच्चे होते हैं ना, कितना मौसम ठंडा हो, नंगे घूम रहे हैं, कपड़े नहीं है, कुछ नहीं है, बीमार नहीं होते। याद रखना, दुनिया की जब ज्यादा तकलीफें आएंगी ना, आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगी। और उन बच्चों को देखें जिनके ऊपर तकलीफें नहीं आती ना, बिस्तर में होते हैं, उनको ज्यादा नज़ला जुकाम होता है। बिस्तर में, कंबल में अंदर पड़े पड़े बीमार हो जाते हैं। और उन बच्चों को देखें जो गलियों में घूम रहे होते हैं और उनको बिल्कुल ना ठंड की परवाह, ये खा रहे हैं वो खा रहे हैं, कुछ पता नहीं। याद रखना, इस मिसाल से आपको वो एग्जाम्पल जो मैंने ये भी दी है ना, ये बच्चों की एक छोटी सी, ये जिंदगी में अगर आपको थपेड़े लग रहे हैं ना, तो समझ लें आपके लिए कोई अचीवमेंट के दरवाजे बन रहे हो। आप स्ट्रांग हो रहे हो, आप सीख रहे हो। कभी सोने के चम्मच से पैदा होने वाले बच्चों का लॉस होता है ना, उनको परवाह नहीं होती क्योंकि माँ बाप की कमाई होती है। लेकिन जब आप अपनी स्ट्रगल, अपनी मेहनत से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं ना, तो आपका नाम भी होता है, आपका वकार भी होता है, आपकी रिस्पेक्ट भी होती है। जब आप अपनी, कहते हैं ना, ग्रास रूट से मेहनत करते हैं, उस पर आपको फख्र होता है। यानी कि मैं एक इतनी सी बात कहना चाहूँगी कि जब हम कहते हैं ना, बाबा आई फील वेरी प्राउड कि मैं आपकी बेटी हूँ, और उससे ज़्यादा मुझे खुशी तब होती है जब कोई ये कहे कि तुम, हमारे बाबा को कहे वो तुम्हारी बेटी है ना, तो हमारा दिल और बड़ा हो जाता है, और हमारे माँ बाप का दिल और बड़ा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे अली भाई हैं। अच्छा जी, अली भाई
ان کے والد گزر رہے ہیں تو بولے یار تمہارے علی نے تو کمال کر دیا, وہ تمہارا بیٹا ہے نا. تو آپ چہرے پہ بابا کی مسکراہٹ دیکھیے گا, اس کے بابا کا سینہ دیکھیے گا, اس کا چہرہ دیکھیے گا, اس کو اس بات کا اتنا کرو ہوتا ہے, اتنا خوشی ہوتی ہے, اتنا فخر ہوتا ہے کہ اس کے بیٹے کا نام بڑے اچھے الفاظ میں لیا گیا. ارے وہ تمہارا بیٹا ہے, ماشاءاللہ بھائی, کیا بات ہے, کیا تربیت کی ہے, کیا کام کیا ہے اس نے, نام روشن کر دیا. کیا اتنی اسٹرگل کرتے ہیں آپ؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پریشان مت ہوا کریں. اور ایک اور چیز, ڈر نکالیں, یقین رکھیں اور اپنا گول ضرور بنائیں. ایک بہت بڑے موٹیویشنل اسپیکر ہیں, ان کی میں اسپیچ سن رہی تھی, تو دین وہ کہہ رہے تھے کہ زندگی اللہ نے اگر دی ہے نا, اس کا کوئی مقصد ہے. آپ کوئی جانور نہیں ہے, یو آر اشرف المخلوقات. آپ کو اللہ نے بہت پیورٹی, آپ کو بہت زیادہ امپورٹنس دی ہے, اور بیکار بھی نہیں ہے آپ. تو آپ زندگی میں صرف یہ فوکس کر کے کیوں چلتے ہیں کہ میں اپنے لیے میں کیا کروں؟ آپ کبھی یہ سوچ کے کیوں نہیں چلتے کہ اب میں نے اپنی زندگی میں ایسا کچھ کرنا ہے کہ ہم کو کیسے لے کے چلنا ہے؟ میں جو زیادہ میں کرتا ہے نا, تو اس کو پھر بکری کہتے ہیں نا, جو اس کو ذبح کرنا پڑ جاتا ہے. یہ ایسے ہی ہم لوگ ذرا سا ہنسی مذاق میں کہہ دیتے ہیں. لیکن زندگی میں ایسا کوئی کردار آپ نبھا رہے ہیں جس میں ہم کا کردار ہو. اور جو ہم ہوتی ہے نا, اللہ نے زمین پہ اتارا اسی لیے کہ مل کے رہیں, کام کریں, اچھا پریزنٹ کریں. اور زندگی میں ایک اور چیز, خدا نے بڑا پیارا, میں قسم سے خدا کی ہر چیز کو جوڑتی ہوں نا, سب سے پیاری جو انعام رکھا ہے نا, وہ صدقے میں رکھ دیا. اچھا اس کی وہ بھی نہیں رکھی کلاسیفیکیشن, صدقہ تم اتنی کوانٹٹی میں دینا, صدقہ تم نہیں. آپ پانی کا صدقہ دیتے ہو, آپ ایک درخت لگاتے ہو, اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, خدا نے ایسی آپ کو اوپن پلیٹ فارم دے دی ہے, تو آپ ایسا کچھ کر کے جا رہے ہو کہ زندگی میں اپنے لیے اتنا اچیو کر لیا, نام, پیسہ, سب کچھ. کیا کچھ ایسا کیا جس سے اوروں کو فائدہ ہوتا ہے؟ نہیں. اپنے آپ کو ذرا ٹٹولا کریں, کھنگالا کریں, کبھی ایسا کچھ جس سے آپ کا دل, یہ روح کب مطمئن ہوتی ہے؟ اچھا ذہن کبھی مطمئن نہیں ہوتا. کبھی نوٹ کیجئے گا, آپ کبھی سیٹسفائی ہو رہے ہیں, آپ کا دل جلدی مطمئن ہو جاتا ہے, ذہن نہیں مطمئن ہوتا, یہ ڈائیورٹ رہتا ہے. اس کی سوچنے کی, کیونکہ ساری ایک مشینری بڑی سٹرونگ ہے, یہ ساری صلاحیت اللہ نے اس کو دیا اور کہا کہ کرو, جو دل کرتا ہے کرو, سمجھو, آگے بڑھو, جتنا کچھ کر سکتے ہو کریٹ. یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے. آج ہم چاند پہ پہنچے اس کی وجہ سے, اس کی وجہ سے نہیں پہنچے. یہ تو اٹھا کے نیچے پھینک دے گا آپ کو. سمجھ آئی آپ کو؟ یہ بہت ہی چھوٹا سا ہے, بہت تیز ہے. یہ یہاں بیٹھے بیٹھے وہاں سے بات کر لیتا ہے, اور یہ جس نے بنایا وہ بھی یہ ہے, یہ نہیں ہے. تو اس کے چکر میں نہ آئے, اس سے سوچیں. اور جب اس سے سوچیں گے تو آپ کو یقین ہوگا کہ یس آئی ایم رائٹ. اور اگر میں نے, اور زندگی میں یاد رکھے گا, میں اس شخص کو کبھی بھی نہیں, اور آپ نے دیکھا ہوگا مولا علی کو بہت تکلیفیں لوگوں نے دی تھی, ورنہ دیکھا جائے تو وہ بہت جو ہے اللہ کے محبوب تھے, نبی کے محبوب تھے, ان کے کازن تھے, چچا کے بیٹے تھے. ہیں مولا علی کی بات کر رہی ہوں, ان کو کیا تکلیفیں نہیں ہوئی؟ تو آپ کون ہیں؟ کیوں نہیں آپ کو تکلیف ہو؟ لیکن جب تکلیفیں ہوں گی تو آپ اسٹرانگ ہو گئے. تو اپنے آپ کو ذہنی طور پہ جب آپ تیار کریں گے, کس کے طور پہ؟ ذہنی طور پہ, تو آپ اسٹرانگ ہوں گے. اپنے آپ کو مضبوط, آپ جسم کو اسٹرانگ کر رہے ہیں لیکن اپنی روح کو اسٹرانگ نہیں کر رہے. روح کو اسٹرانگ کرنے کے لیے آپ کو دنیا کی تھپیڑے کھانی پڑیں گی. اور یہ جو دنیا کی جو آپ کو تھپیڑے کھاتے ہو نا, اس سے آپ اسٹرانگ ہوتے ہو, بے انتہا اسٹرانگ ہوتے ہو, اور آپ کو کوئی بھی گرا نہیں سکتا. جب آپ کو نالج کب ہوتی ہے؟ جب آپ کو خود ہی پتا چلتا ہے. آپ ادھر ادھر کے سہارے چھوڑ دیں, ڈپینڈ آن سیلف اینڈ ٹوٹلی کانفیڈنٹ, اور یقین کے ساتھ اللہ پہ بھروسہ کریں. یقین کریں وہ جو آپ نے گول بنائے نا, اور کوشش کریں اپنی وال پہ لگا لیں کہ میری زندگی کی کیا کیا مقصد ہے, میں نے کیا حاصل کرنا ہے. جب تک آپ کو اپنا مقصد نہیں معلوم ہوگا نا, تو آپ ڈفرینٹ بسز میں بیٹھ کے, آپ مجھے بتائیں, آپ ایک کنڈکٹر کے جب بس میں بیٹھتے ہیں, کنڈکٹر بھی آپ سے پوچھتا کہاں جانا ہے, ایسا پوچھتا ہے نا, ہاں صدر
نہیں ملیر کہاں جانا ہے بھائی, کبھی ایسا بولا ہے نہیں بس میں بیٹھ رہا ہوں, تو کہے گا بھائی نیچے اتر جاؤ اور وہاں پہ جا کے بیٹھ جاؤ. تو آپ زندگی کا ایک بہت دور جانا ہے آپ نے, بہت لمبا سفر ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ نے کہاں جانا ہے, تو پھر اس جگہ کیسے پہنچیں گے؟ یہ تھوڑی ہے ادھر کسی نے بولا ادھر آ جاؤ جی, آؤ جی آؤ جی, راشد بھائی نے بولا ادھر مڑ جاؤ, ادھر مڑ, اچھا جی, انور بھائی بولے ادھر, اچھا اچھا ادھر چل پڑو. ایسا نہیں ہے, آپ کو خود اپنا سمجھنا ہے اپنے آپ کو. میں نے شروع میں ایک ورڈ کہا تھا, ذرا سا میں تھوڑا سا آپ کو یاد کروا دوں. یس, میں نے کہا تھا دنیا میں اکیلے آئے اکیلے جانا ہے, اور یہاں تک کہ آپ کے جتنے کیے ہوئے اعمال ہیں وہ بھی آپ ہی کے, کسی اور کے نہیں ہوں گے, کسی اور کی بلیم آپ نہیں ہے. تو زندگی میں سہارے بننا چھوڑ دیں, سہارا لینا چھوڑ دیں. اچھا کریں گے برا کریں گے آپ بھگتیں گے. تو اپنا گول خود سیٹ کریں, ڈیپینڈڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور جتنا ٹریول آپ کریں گے آپ نے اس کا پورا جرنی جو آپ نے طے کی ہے اس کے پھر ذمہ دار آپ ہی ہوں گے. آپ کو اچھا لگے گا کل آپ کہیں یہ کہیں کہ وہ جی اس کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی, یہ جملے اچھے لگیں گے آپ کو؟ کوئی بلیو ہی نہیں کرے گا. ہاں سن لے گا, سننے کے کوئی پیسے تھوڑی ہوتے, انکمنگ فری ہوتی ہے نا, کیا سن لیں گے یار وہ ایسا ہوا تھا نا, وہ ایسا ہوا تھا, نہیں 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 نہیں, یہ وہاں سے تھپیڑے ہوئے, سیکھا, اب آگے موو کرے, آگے سوچے آگے کیا کرنا ہے, گو. اس کو لے کے بیٹھنا, اس کو تکلیف میں مبتلا ہونا, یہ اسٹرانگ لوگوں کی نشانی نہیں ہے. اسٹرانگ لوگوں کی نشانی ہے جو اندر سے اسٹرانگ جو ہوتے ہیں نا, جن کی روح اللہ سے کمیونیکیٹ ہوتی ہے. یہ میں بھی پریکٹیکل بتا رہی ہوں, جس کی رات میں آنکھ کھلتی ہے, کسی پل اچانک کھل جائے نا, خدا کی قسم آپ کہہ دیجئے اللہ نے آواز دی ہے. میں کہتی ہوں ٹھیک ہے آپ نہیں اٹھ کے تہجد پڑھ سکتے, نماز پڑھ, لیکن 2 سیکنڈ بیڈ پہ بیٹھیے گا اور اللہ سے رجوع کیجئے گا. اس وقت اللہ نے آپ کو مخاطبت کی تھی, جب آپ کا کروٹ بدلے اور آپ کی ایک پلا ایسے آنکھ کھلے جیسے آپ کو واقعی میں کسی نے آپ کو اٹھایا ہے. ایک وہ ہوتی ہے نا جو ایسے ہی نیند میں آپ پر, ایک ہوتی ہے آپ فیل کرتے ہو کہ آپ کو کسی نے اٹھایا ہے, تو آپ اس وقت اٹھیں, ایک پل کے لیے اٹھیں اور خدا سے کلام کریں. وہ بہت نیچے آ جاتا ہے آپ کے لیے, بات کریں اس سے, لیکن اللہ سے میں نے اجازت دی ہے, لوگوں سے نہیں. جو سایہ بھی آپ کا ساتھ نہ دے اس کے اوپر کیا یقین کرنا. سمجھ آئی؟ یعنی کہ آئینے میں کھڑے ہو کے اپنے سے بھی بات نہیں کرو, فیل کرو روح کے ساتھ, اسٹرانگ بنو اپنے آپ کے ساتھ, ایم رکھو, گول رکھو, اسٹرانگ لیول, دین کانسنٹریٹ, یقین کریں آپ اچیو کرو گے, کیونکہ گول ہے آپ کا. گول نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے, گول نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے. سوری, میں نے بہت سارے لوگوں کو اس بات پر خودکشی کر دیکھا ہے کہ مجھ سے وہ بات نہیں کری, جن کے گول اتنے مائنر اور لو طبقے کے ہوں, لو لیول کے ہوں, ان کے لیے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی. یہ سب باتیں میں نے ان کے لیے کہی ہیں جو اپنے ماں باپ کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں, جو اپنا نام روشن کرنا چاہتے ہیں, جن کو یہ احساس ہے کہ یہ زندگی اللہ نے تحفے کے طور پہ آپ کو دی ہے اور ایک بار دی ہے, اس کو گزارنا کیسے ہے. یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو ساری رات پیکج پر بات کرتے ہیں, صبح تھلے پہ بیٹھ کر گپے مارتے ہیں, اور رات گئے سیٹرڈے سنڈے ڈی ایچ اے میں اپنا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں ماں باپ کی کمائی پہ. یہ الفاظ میرے ان لوگوں کے لیے ہرگز نہیں ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے پاکستان کی اہمیت جانتا ہے, اپنے ایمان کی اہمیت جانتا ہے اور اپنی اہمیت جانتا ہے. اور یہ سارے لفظ جو اپنی اہمیت نہیں جانتا وہ کبھی کسی کی اہمیت نہیں جانتا. تو زندگی میں ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم, اپنا ٹائم مت ضائع کریں. وقت کو جو ضائع کرتا ہے ایک دن وقت اس کو ضائع کر دیتا ہے. زندگی کی اچیومنٹ, گول, بڑے بڑے نام ایسے ہی نہیں دنیا میں آئے, بڑے بڑے نام. اور ایک اور بات بتاؤں, کہتے ہیں کہ تکلیف کس کو اچھی لگتی ہے, لاسٹ میں آپ سے بتاؤں, اکشے کمار کو کیا ضرورت ہے رات صبح 4 بجے اٹھنے کی؟
ایسا ہی ہے نا, ایسا سنا ہے میں نے آپ لوگوں نے, وہ صبح ارلی اور رات کو جلدی سو جاتا ہے. کیوں؟ وائے؟ یاد رکھنا کہ جب کوئی گول آپ کے پاس مقصد ہے نا, اس کے لیے تکلیف مینٹلی پریپیئر رہے. آسانی سے کچھ نہیں ملے گا, محنت کرنی پڑے گی, تکلیف اٹھانی پڑے گی, نیند توڑنی پڑے گی, جاگنا پڑے گا, چلنا پڑے گا, ملنا پڑے گا, برا سننا پڑے گا, سب کچھ یہ آپ کو اسٹرانگ کرتا ہے. دل کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے, دین کمپرومائز اپنے آپ سے. بالکل اسی طرح فار ایگزامپل اگر آپ کا اپنا کاروبار ہوگا, ایسے ہی نا جاب پہ تو جا کے چھٹی کر لیتے نا, اپنا کاروبار ہو نا, نہیں مجھے لاس ہوگا, نہیں مجھے تو جانا پڑے گا. کیسا فرق پڑتا ہے جس دن آپ اپنا سمجھ کے, یہ آپ اپنا سیلف نہ سمجھ کے کہ میں ایک دن غلط کر دیا میں نے, کتنے ہوتے 365 دن, 365 30 دنوں کو 12 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ جتنے دن, جتنے آورز, یا آپ جو 365 دنوں کو آپ کیلکولیٹ کر لیں تو آپ سوچیں گے جتنے گھنٹے آپ کو دیے نا, تو جیسا آپ ایک میں نے فزکس میں ٹیچر رہ چکی ہوں, تو جو ہمیں عمل کا رد عمل ہوتا ہے, جتنی زور سے آپ, نیوٹن کا لا ہے, 3 لا ہیں اس کے, تو ہم جتنی اس زور سے دیوار پہ بال مارتے ہیں اتنی ہی پریشر سے واپس آتی ہے. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کی بال کا پریشر کتنا ہے اور اس کا ری ایکشن بھی کیسا آئے گا. تو آپ زندگی میں جتنا ٹائم بے مقصد گزاریں گے تو اس کو کیلکولیٹ کیجئے گا, یہ واپس کبھی بھی نہیں آئے گا. خدا کی قسم آپ کوشش کیا ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں کہ کاش وہ وقت واپس آ جائے, پاسبل ہی نہیں ہے. کیش ٹائم کو کیش کریں اور پکڑیں اسے, اس کو ہاتھ سے سلپ نہ ہونے دیں, ورنہ یقین کریں آپ کا یہ لمحہ کبھی واپس نہیں آ سکتا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. میں نے صرف آپ کو زندگی کی وہ حقیقت جو آپ کے ساتھ لوگ, جن کے ساتھ آپ اچھا ایک اپنی زندگی سے شکوے شکایتیں ختم کر دیں, ڈیلیٹ اریز کر دیں اس کو. مجھے یہ اس نے ایسا ویسا, نا پا کانٹا, یہ بھی ہمارے اندر بھی ہے, یہ بھی بتاؤں. تھوڑی دیر بعد میں کہتی ہوں نہیں یار یہ تو بولنا ہی نہیں چاہیے تھا. یہ سب ہیلے بہانے ہیں, یہ وہ جو فکس ہے وہ ہوگا. آپ اپنا پلان کریں. آپ پلانر کیسے اچھے ہیں, آپ کیسے پلانر ہے, آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ کی ویلیوز کیا ہے. منہ سے مانگنے میں بڑا فرق ہے اور کسی کے خود سے دینے میں بڑا فرق ہے. منہ سے مانگنے میں اور خود سے دینے میں. اب آپ آخر کے الفاظ ہیں, اپنا کرائیٹیریا سیٹ کر لیں کہ منہ سے مانگنے میں ویلیو ہوتی ہے یا جب آپ کو کوئی خود دیتا ہے اس کی ویلیو ہوتی ہے. دین سلیکٹ یور پوزیشن. لیتے ہیں یہاں پر بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وتھ سبھی وینس ٹی وی کے ساتھ. پھول کھلنے لگے, جگمگائے جہاں, رات رخصت ہوئی, آ گئی پھر صبح.